پارٹ 16 تجلیات نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے، عاجز انہیں جھکانا کے لیے انعت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ سب پیغمبروں سے کہتے تھے نا وہاں کے لوگ کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی نشانی لائیں۔ تو ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، انہیں قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشد اور ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ وہ سب ہدایت پر آ جائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ شدت سے چاہتے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے سارے قبیلے والے اور سب مان جاتے، اور پھر وہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، آپ کے قبیلے والے، آپ کے شہر والے تھے، تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے انسان کو زیادہ لگتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ جو دور کا ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان سے انسان کو زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے تڑپتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو آپ ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں۔ مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں میں سارے پیغمبروں کے قصے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سارے پیغمبر جتنے بھی تھے سب کے پاس کوئی نہ کوئی نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو چاہیں اس طرح خرق عادت معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی عمل پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جب چاہیں وہ کچھ بھی لا سکتے ہیں، کوئی معجزہ کچھ بھی لا سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو مسطح زمین میں تبدیل کر دیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو یہ سب ان کی مطالبے چل رہے ہیں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، پہاڑ کو اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جائیں یا زمین کو برابر کر دیں، اس میں نہریں جاری کر دیں، یا ہمارے جو ابا وہ گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں، یعنی جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں،
یا آپ کے لیے زخرف یعنی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ یہ سب سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 90 سے 93 تک سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں کہ انہوں نے یہ سارے مطالبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیے ہم کو بتانے کے لیے۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے یہ بھی کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی بھرپور کاموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ سورہ انعام کی آیت ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ جو یہ طلب کر رہے ہیں اسے دکھلا دیں، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں تاکہ سب جنت میں جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اسے دکھا دیجئے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا گیا، یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے۔ اب آپ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے آپ کو 2 آپشنز دیے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ انہیں دکھا دیا جائے، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ سب انہیں دکھا دیا جائے، لیکن اگر انہوں نے یہ سب دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ تو ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کسی پر نہیں آیا ہوگا۔ یہ ہوا تھا نا ہمیشہ سے، جتنے بھی پیغامبر تھے انہوں نے اپنی قوم کو معجزے دکھائے، لیکن جب قوم نے نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا، تو ان پر بھی عذاب آئے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ ہم یہ سب نہیں دکھائیں گے، لیکن ہم ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے، یعنی یہ آگے جا کر بھی اگر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی اور یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بخش دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ کھولا جائے۔ مسند احمد، آپ نے یہ اس کو پسند کیا کہ نہیں معجزے نہیں، آپ توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں ان کے لیے۔ آپ رحمت للعالمین تھے نا، آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ سب کے لیے اچھا ہی چاہتے تھے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک بشر رسول ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں۔ اور آپ نے منع کر دیا کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور میں معجزات نہیں لا سکتا۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے، یعنی مجھے جو برتری حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اپنی رسالت کے کام کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں
اور نہ میرے اختیار میں، یعنی میں نہیں کر سکتا یہ سب، جو کچھ بھی یہ کرنے والا اللہ ہے۔ بول کہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے، ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے، اگر وہ چاہیں تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دیں اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دیں، اگر چاہیں تو انہیں مؤخر کر دیں، اور تم لوگوں کی بہتری و مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تائید کی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمائی۔ آپ کہہ دیں، تائید کی یعنی اس کو اور زیادہ وزن دیا اس بات کو، آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائے گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر نشانیاں بھی آ جائیں گی تو جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ نہیں ایمان لائے گا۔ یعنی انبیاء اور رسول خوارق اور معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور رسول کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کو اظہار فرماتا ہے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبروں نے جو معجزات دکھائے وہ انہوں نے نہیں دکھائے، وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھائے ان کے ذریعے سے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لے آئیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کو سب کچھ دکھا دیں گے تو کیا کہیں گے کہ جادوگر ہے، اور تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردہ باتیں کریں، یعنی جو یہ کہہ رہے تھے نا، اور ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ بات مایوس نہیں کرتی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگ ہدایت پا جاتے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 31 ہے۔ ان آیات اور اس جیسی دوسری آیت میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے، سنت یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ طریقے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو رولز ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن مجید سے، جیسے اللہ تعالیٰ گنہگار کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پلٹ آئے، یا پھر وہ گناہوں میں بڑھتے بڑھتے پھر اس کو جہنم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنت کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک سنت بتائی جا رہی ہے، کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے، یعنی کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کہے کہ یہ نشانی لے کر آؤ، اور وہ نشانی دکھا دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ نشانی دکھا دیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اگر یہ سب نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر دنیا میں اسے ختم کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی،
اور اللہ کی سنت میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جو میجورٹی ہوگی قریش کی، وہ ان کو کچھ بھی دکھا دی جائے نشانی، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی۔ اب لیکن ایک نشانی جو تھی وہ دکھائی گئی، اور وہ تھی شق القمر کی نشانی، یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا۔